نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں. KFC اور میکڈونلڈ سے منگوایا ہوا کھانا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں, نماز نہیں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے. اور اگر پڑھ لیں تو ان کے ساتھ والے دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی, آپ اپنا نکاح دوبارہ کریں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب, ان کے خلاف کتنی کمپین چلی ہے کہ آپ نے ایک دیوبندی فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے, تجدید نکاح بھی کریں, تجدید ایمان بھی کریں. اگر مفتی منیب جیسے ماڈریٹ بندے کے بارے میں اس کے ماننے والے جو اس وقت مفتی اعظم ہیں بریلویوں کا, ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا, تو مجھے آپ کو کس نے ایکسیپٹنس دینی ہے؟ یہ نفرتیں ان میں. علی بھائی, آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے جی الحمدللہ آپ امامت کر رہے تھے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا, میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں سال ہر سال سے, ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے, عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے, مغرب کی باندھ کے, اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے, ہاتھ چھوڑ کر بھی. اہل سنت کے ہاں, اہل تشیع تو صرف ایک طریقے پہ ایمفیسائز کرتے ہیں, ہاتھ چھوڑنے پر. اگرچہ جو ان کے ماڈریٹ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے بھی جائز ہیں, اور پرانے علماء نے فتوے دیے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں, مفتی اعظم ایران, ان کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت اہل تشیع کو یہ پابند کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں, تو ہمارے شیعہ وہاں ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں, الگ سے نماز نہ پڑھیں, امت کی جمعیت کو نہ توڑیں. تو اب وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. تو میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نفرت سنی شیعہ تفریق والی نہ آئے. میں رفع الیدین کرتا ہوں الحمدللہ, رکوع میں جاتے وقت, رکوع سے اٹھتے وقت. اہل تشیع بھی کرتے ہیں, وہاں پہ بھی ہم دو طریقے مانتے ہیں, کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. کندھوں تک کا ذکر بخاری میں ہے, کانوں کا صحیح مسلم میں. ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. ہاں, رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کو میں خلاف سنت سمجھتا ہوں. نبی الاسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں کی بکس اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی الاسلام کی ایک متواتر اور دائمی سنت ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. محمد علی مرزا صاحب, میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت, کیونکہ میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کراس ایگزامینیشن کر لوں. بہت سارے سوالات. جی میں اس کو انجوائے کروں گا, بشرطے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں, پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا, جو مرضی بات کریں. میں لیکن امید مجھے کرتا ہوں موقع کہ دیں. ابھی تک آپ ہاں نہیں, میں ابھی تک satisfied سیٹسفائی ہوں. علی بھائی, خود کو علامہ کہلوانے کے لیے یا عالم اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو غالباً درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے 4 سال کا. اس کے بعد مفتی ہونے کے لیے فردر ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر سکیں, تو سند آ جاتی ہے, وہ دارالفتاء اور دیگر. آپ کے پاس جو علم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہی نہیں یہاں پہ, اور جو فتوے دے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی مفتی نہیں ہے, سب کے سب نقال ہیں. آپ بڑے سے بڑے مفتیوں سے قرآن و سنت کا فتویٰ لیں تو وہ اس میں لکھیں گے فلاں فقہ کی کتاب میں فلاں بزرگ یہ لے کے. بخاری مسلم قرآن کے حوالے نہیں دیتے. ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے, ہم دین کو پہنچاتے ہیں جس طرح کہ تبلیغی جماعت اپنی آڈینس میں بات کو پہنچا رہی ہے. تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے کسی بھی ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے. مور دین 170 کنٹریز میں ان کے مراکز قائم ہیں, اور 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہر وقت ان کا جماعت میں نکلا ہوتا ہے. علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے, لیکن دعوت دینے والے عوام الناس ہیں. آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آپ کو وہ بتائیں گے, میں ان کے ساتھ بھی رہوں, میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سنگل آؤٹ نہ کرے, ہم سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا. پہلے ذکر ہوا کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اسی بنیاد کے اوپر تبلیغی جماعت ورکنگ کر رہی ہے کہ پوری امت کا کام ہے, یہ علماء کا کام نہیں ہے. ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پروفیسرز اور مفتیوں کی مثال یہاں پر اس لیے فٹ نہیں ہوتی کہ یہ پوری امت نے کام کرنا ہے. اور کتنا کام کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, پہنچا دو میری طرف سے ہاں ایک آیت ہی آتی ہو. جس کے پاس ایک آیت ہے نا, اس کے پاس رسول اللہ کی ڈگری ہے. دیوبند بریلوی کی نہیں, رسول اللہ کی ڈگری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سن 61 ہجری میں جب ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ کرب و بلا، تو اہل سنت اور اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے وہ تو اس وقت جنم لے لیتا ہے، دو فرقے تو موجود ہیں، آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں۔ فرقہ یہ ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ہے وہ اہل تشیع کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے۔ اہل سنت فکر یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو اتھارٹی مانتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے، صرف ان کی گمراہی ان پر واضح کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو 61 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ہو گئی، یہ میں نے نہیں کروائی۔ دو گروپ بن گئے، ایک خلافت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، دوسرے امامت کو۔ اس تقسیم میں اگر آپ دیکھیں تو میں اہل سنت کی فکر پر ہوں، فرقہ اہل سنت نہیں، فکر پہ۔ اس لیے ہم نے یہاں پر اہل سنت کی کتابیں احادیث کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اہل تشیع کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہماری اور اہل تشیع کی جو کامن بک ہے وہ ہم نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت غدیر خم پر بھی، قرآن حجۃ الوداع کے موقع پر بھی۔ رہا سنت کا معاملہ، آپ اہل سنت کی احادیث سے اسے ڈرائیو کریں یا اہل تشیع کی، 80 to 90% چیزیں کامن ہیں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالیٰ، میں انہیں پائنیئر سمجھتا ہوں اس ماڈرن ایج میں، کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو دین کی ڈسکشن ہے اپوزٹ فرقوں کی، اس کو ایک ٹیبل پہ کروایا۔ یہ ان کا کریڈٹ ہے، اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود۔ اس سے پہلے لوگ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے۔ جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم کبھی بھی کسی دوسرے فرقے کے عالم کو سننے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا نا، وہ ویڈیو خود بخود ہمارے موبائل میں پہنچ جاتی ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو عالم آن لائن جو جیو پہ لگتا تھا، وہ ایک سمجھ لیں پہلا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے۔ اس میں نیگیٹو چیزیں بھی چند چیزیں آئیں کہ ایک فرقے کو اوپر کر کے باقیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوورآل اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی جب آپ گفتگو سنیں مختلف مسائل پہ، سینکڑوں اس کے پروگرام ہیں، آپ کو 90% مسائل ایک جیسے نظر آئیں گے۔ لوگوں نے سوچنا شروع کیا، یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ جو ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ نے سمجھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے، تو وہاں پر تو آپ کو کامن چیزیں نظر آتی ہیں۔